میں نے مارکیٹ سے کچھ چیزیں خریدنی تھیں، اسی لیے میں مارکیٹ آئی تھی۔ میں نے اپنی مطلوبہ چیزیں خریدیں اور مارکیٹ سے باہر ہی نکلی تھی کہ کوئی بچی بھاگتی ہوئی آ کر مجھ سے ٹکرائی تھی اور ٹکرانے کی وجہ سے وہ گر پڑی تھی۔ میں نے اسے یوں گرتے دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھ کر اسے بٹھایا۔ میں نے دیکھا وہ 12 سال کی ایک بچی تھی جو صورت سے بہت معصوم تھی۔ گرنے کی وجہ سے اس کے سر پہ چوٹ آئی تھی اور وہ اپنے سر کو مضبوطی سے پکڑ کر سہلا رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر رحم آیا۔ میں نے اسے جلدی سے اٹھایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ لیکن اس نے ناسمجھی کی حالت میں مجھے دیکھا۔ میں نے دیکھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے پیروں میں نہ تو چپل تھی نہ ہی کوئی اور چیز۔ اس کے پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا بیٹا تمہارے ماں باپ کہاں ہے؟ تم کسی کے ساتھ ہو؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا جیسے اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، اور وہ اس ساری دنیا کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے یہ دنیا اس کے لیے نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات تھے۔ میں نے کہا تمہارا کوئی ولی وارث ہے یا نہیں؟ کیا تم بھیک مانگتی ہو؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تک اس نے کوئی بات نہ کی تھی، لیکن بہت جلد ہی اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا اور بہت جلد ہی وہ پانی آنسو بن کر اس کی گالوں پر پھسل گیا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ میں بے اولاد تھی اور میرے دل میں شدت سے اولاد کی چاہت تھی، اس لیے مجھے بچے اچھے لگتے تھے۔ ان کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ سامنے لڑکی بیٹھی رو رہی تھی اور واضح ہو رہا تھا کہ یہ لاوارث ہیں، تو مجھے اس سے بہت انسیت پیدا ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے کبھی نہ چھوڑوں، اسے ساتھ لے کر اپنے گھر چلی جاؤں، لیکن میں نے سب سے پہلے اس کے پاؤں دیکھے اور پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر کی دکان سے مارکیٹ کے ساتھ ہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے پیروں کو صاف کیا اور پھر مرہم پٹی کرنے کے بعد کہا کہ اسے آرام دہ جوتوں کی ضرورت ہے۔ میں اسے دوبارہ مارکیٹ لے گئی اور اس کے لیے کپڑے اور جوتے خریدے، اور پھر اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر میں اپنے گھر لے آئی۔ لیکن اس سارے راستے میں اس نے مجھے ایک بار بھی کوئی بات نہ بتلائی۔ اس نے اپنا منہ بھی نہ کھولا۔ میں اپنے گھر آئی تو میرا شوہر میرا منتظر بیٹھا تھا۔ اس بچی کو دیکھ کر وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ میں نے اسے کہا یہ مجھے راستے میں ملی تھی، اس کا ولی وارث کوئی نہیں ہے، یہ یتیم ہے۔ اس نے ابھی تک مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ مجھے اسے اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں لگا، اسی وجہ سے میں اسے گھر لے آئی۔ میرے شوہر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا بیٹا تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ اچھا اپنے والدین کا نام بتا دو۔ لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ بس کچھ لوگ مجھے مارنا چاہتے تھے، میں ان سے بھاگ کر یہاں آئی ہوں۔ اس سے پہلے کا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تو ایک سنسنی خیز لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچی کوئی اغوا شدہ ہو اور یہ اغوا کاروں سے بچ کر یہاں آئی ہو اور تم اسے اٹھا کر یہاں لے آئی۔ اس سے تو ہم اپنا پھنس بھی سکتے ہیں۔ تم جانتی ہو کتنا خطرناک ہوگا یہ سب۔ میرے شوہر کو جیسے میرا یہ کام پسند نہ آیا تھا۔ بچوں کے طلبگار تو وہ بھی تھے، لیکن خدا کی قدرت تھی کہ ہم بے اولاد ہی رہے تھے۔ ہماری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بے اولاد ہونے کی وجہ سے
ہم لوگ کسی بھی بچے پر اکتفا کر سکتے تھے۔ انہی دنوں ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کرنے کی کوششوں میں تھے، لیکن خدا نے ہماری گود میں اسے ڈال دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اب میں اس بچی کو نہیں چھوڑنے والی۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں پتہ کروانا چاہیے، ہمیں اعلانات اور خبریں دینی چاہیے۔ اگر کسی کی بیٹی ہوئی تو وہ آ کر لے جائیں گے، نہیں تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری گود میں ڈال دیا ہے۔ اگر اس نے ہمیں اپنی اولاد نہیں دی تو کیا ہوا، بیٹی جیسی نعمت تو عطا کر دی ہے نا۔ میرے شوہر نے میری بات پر سر جھکا دیا۔ 10 سالوں سے میں اولاد کے لیے ترس رہی تھی، وہ میرا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ خیر اس کے بعد میرے شوہر نے کافی ساری اخباروں میں اور فیس بک پر ہر جگہ پر ایک ہی اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس ایک لڑکی ہے، اور ساتھ اس کی تصویر کے پوری پوسٹ لگا کر بتا دیا کہ یہ لڑکی ہمارے پاس ہے، اگر کسی کی بیٹی ہے تو آ کر لے جائے۔ لیکن کسی نے بھی ہم سے رابطہ نہ کیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، کوئی ہمارے دروازے پر نہ آیا۔ ہر کسی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اب دیکھیے 1 مہینہ ہو چکا ہے، اگر کسی کو اس کے بارے میں علم ہوتا یا یہ کسی کی بیٹی ہوتی یا اغوا شدہ ہوتی تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے آ جاتا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا۔ بس آج سے ہی میری بیٹی ہے، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا۔ تو میرے شوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری رضا اسی میں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، ویسے بھی مجھے کل پرسوں تک بیرون ملک جانا تھا اور میں تمہارے لیے پریشان ہو رہا تھا کہ تم یہاں پر اکیلی کیسے رہو گی۔ اب تمہارے ساتھ تو ہماری بیٹی بھی آ گئی ہے، تمہارا دھیان لگا رہے گا، اپنا اور اس بچی کا خیال رکھنا۔ انہوں نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا تو میں اداس ہو گئی۔ ان کا چلے جانا بھی مجھے وبال لگتا تھا، لیکن پھر اب میرے پاس میری بچی تھی جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ دوسرے روز ہی میرا شوہر بیرون ملک چلا گیا اور میں اس بچی کے ساتھ گھر پر رہ گئی۔ اس بچی نے اپنا نام ابھی تک مجھے نہیں بتایا تھا۔ آخر کار میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس کا نام خوشی رکھا تھا، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوشی تھی۔ شوہر تو باہر چلے گئے تھے، لیکن اب میری مکمل توجہ کا مرکز میری بیٹی ہی رہی تھی۔ خوشی، اور پھر اس کے بعد وہ میرے ساتھ کافی اٹیچ تو ہو گئی تھی، لیکن میں جب گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف ہوتی تو وہ اپنے کمرے میں کئی گھنٹے غائب رہتی، اور پھر جب میں اس کے دروازے پر جا کر دستک دیتی اور اسے باہر بلاتی، وہ آتی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی ہوتی۔ اس کا یوں گھبرا جانا مجھے کچھ کھٹکنے لگا تھا۔ پہلے پہل تو میں نے سمجھا کہ شاید نئی جگہ ہے، ہم نئے لوگ ہیں، اسی لیے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن اب تو کافی عرصہ گزر چکا تھا، پھر بھی وہ ایسے ری ایکٹ کرتی تھی جیسے وہ بہت گھبرائی ہوئی ہو، جیسے وہ بہت بڑی مسافت جھیل کر آ رہی ہو، یا پھر اس کے پیچھے لگا ہوا ہو کوئی، پھر وہ کوئی راز ہم سے چھپا رہی ہو۔ میرا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کا یہ رویہ کھٹکنے لگا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجھے اس پر کڑی نظر رکھنی تھی اور میں نے اس پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں اس کے بارے میں جاننے میں ناکام رہی۔ آخر کار تھک ہار کر میں نے خاموش ہونا بہتر سمجھا۔ اس چیز کے بارے میں نے اپنے شوہر کو بھی کال کر کے بتایا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا جب میں واپس آؤں گا تو ہم سب کچھ مل کر دیکھ لیں گے، ابھی تم کسی چیز کی فکر نہ کرو۔ اس کی بات پر میں بہت بے فکر ہو گئی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ فکر مجھے آستاتی کہ آخر ایسا کیا ہے جو اسے آرام سے رہنے نہیں دیتا۔
خیر میں نے خود کو اس چیز سے باز رکھا کہ میں اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کروں، اور یوں کرتے کرتے ایک روز اچانک ہی اس کا پیٹ پھولنے لگا اور اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اسے جلدی سے اٹھا کر ہاسپیٹل پہنچی، اور جیسے ہی ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تو وہ سجدے میں گر پڑا۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے مجھے جو بتایا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میری شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی تیسری اولاد تھی۔ میرے شوہر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری شادی پر سب سے زیادہ خوشی میرے سسرال والوں کو ہوئی تھی۔ میرے سسرال میں صرف میری ایک ساس اور میرا شوہر تھے، جنہوں نے مجھے بڑے چاؤ اور بڑے نازوں کے ساتھ اس گھر میں لایا تھا، اور پھر اس گھر میں لانے کے بعد میری اس طریقے سے عزت کی تھی کہ مجھے یقین ہی نہ آتا تھا۔ مجھے اپنے مقدر پر رشک آتا تھا۔ میری ساس کوئی اور نہیں بلکہ اپنی سگی پھپھو تھی۔ میرے شوہر ظفر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ یوں بھی میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی، ورنہ محبتیں تو ہر کسی کے نصیب میں تو نہیں لکھی جاتی۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر کوئی جو محبت کرے اسے وہ مل بھی جائے، لیکن میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ جس طرح آج کل لوگوں کے دماغوں میں یہ فطور پھیلا ہوا ہے کہ پھپھو ظالم ہوتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے آتی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میری پھپھو تو مجھ پر اپنی جان وارتی تھی۔ میں انہیں سب بھتیجوں سے بے حد پیاری تھی، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ان کو میں تھی۔ اگر ظفر اور میرے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو وہ ہمیشہ میری سائیڈ ہی لیتی تھی۔ میں اپنے شوہر اور اپنی ساس کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارتی آئی تھی، لیکن جو ہی ہماری شادی کو 1 سال ہوا، ہمارے خاندان کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، تم لوگوں کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شانزے بانجھ ہے، یہ اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتی؟ ایسی لوگوں کے منہ سے باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور میں ان باتوں کو لے کر گھنٹوں گھنٹوں روتی رہتی۔ میری ساس اور میرے شوہر میرے پاس آ کر مجھے دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں، وہ انسان کو ضرور دیتا ہے لیکن اپنا مقررہ وقت پر۔ میری ساس کی یہ باتیں مجھے کافی سکون دیتی اور میں کافی بہتر ہو جاتی۔ میرے شوہر مجھ سے کہتے کہ تمہیں لوگوں کی کیا پرواہ پڑی ہے، جب میں تمہارے ساتھ خوش ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دینی ہوگی وہ دے دے گا، جب اس کی مرضی ہوگی وہ تبھی دے گا، ہم کوئی اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں مسکرا دیتی اور وہ مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر دونوں خوش ہو جاتے۔ یوں ہماری زندگی آگے چلتی گئی۔ چلتے چلتے پورے 10 سال گزر گئے تھے۔ ان 10 سالوں میں میری ساس بھی اپنے پوتے دیکھنے کے لیے ترستی ترستی اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن ہم نے تو ہر جگہ سے اپنا علاج کروایا تھا۔ ٹیسٹ وغیرہ ہمیشہ نارمل آتے۔ ڈاکٹر ہمیشہ یہی بات کہتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی دیر ہے، ورنہ آپ دونوں میں کوئی بھی نقص شامل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ دونوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ اولاد کے 100% چانسز ہیں کہ وہ آپ کو اولاد دے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے، وہ جب چاہے آپ کو عطا کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی ڈھلتی ہوئی عمر میں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔
آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں؟ جب ہم تھک ہار کر ڈاکٹر کے پاس گئے تو آخر کار ڈاکٹر نے ہمیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ وہ تو اپنے والدین کی بالکل آخری عمر میں ہی پیدا ہوئے تھے، انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہو اور اس آزمائش پر آپ لوگوں کو پورا اترنا ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات کو سمجھتے ہوئے ہم جب گھر واپس لوٹے تو ہم پرسکون تھے۔ بے شک وہ ہمارا رب تھا، وہ جو کام کرتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے، وہ بڑا کارساز ہے، وہ جب چاہے گا ہمیں اولاد سے نواز دے گا۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہم دونوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھا اور خاموشی سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن ہاں، میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کہہ دی تھی کہ مجھے ایک بچہ لازمی چاہیے۔ میں جس کسی بھی شادی شدہ جوڑے کو بچے کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھتی ہوں، میری حسرت ہوتی ہے کہ ہمارا بھی ایک بچہ ہو، ہماری زندگی بھی ایک بچے کے ساتھ گزرے۔ کتنا حسین احساس ہوتا ہوگا نا والدین کا ایک بچے کے ساتھ۔ میرے شوہر کو بھی اب شدت اولاد کی چاہت ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے میری بات مان لی اور کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم کسی روز یتیم خانے جائیں گے اور وہاں سے کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں گے اور ہم اسے پالیں گے ماں باپ بن کر، اور جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ ہمیں اپنی اولاد سے نواز دے گا۔ میرے شوہر نے میری بات نہ مانی تو میں بے حد خوش ہوئی۔ اب دوسرے ہی روز ہمیں یتیم خانے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی مجھے گھر کے لیے کچھ چیزیں وغیرہ بھی لانی تھیں۔ میرے شوہر اس وقت گھر پر موجود نہ تھے، اسی وجہ سے گاڑی لے کر میں ہی نکل پڑی تھی۔ راستے میں مجھے خوشی مل گئی۔ خوشی کو میں گھر میں لائی تو اس کا ولی وارث کوئی نہیں تھا۔ آخر کار ہم نے یتیم خانے جانے سے گریز کیا اور خوشی کو ہی اپنی کفالت میں لینے کا ارادہ کر لیا۔ میرے شوہر کچھ عرصہ بعد بیرون ملک چلے گئے اور میں نے خوشی کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ خوشی سے میری بات بہت لگنے لگی تھی، لیکن خوشی عام بچوں کی طرح نہیں تھی۔ وہ بھلے ہی 12 سال کی ایک سمجھدار بچی تھی، لیکن وہ کئی گھنٹے اپنے کمرے میں غرق رہتی، اور جب میں اسے کمرے سے بلانے کے لیے جاتی وہ کافی دیر دروازہ نہ کھولتی۔ میں دروازہ بجاتی رہتی اور جب وہ باہر آتی تو کافی گھبرائی ہوئی ہوتی، اور میرے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ مجھے کچھ نہ بتاتی۔ آخر کار میں نے تنگ آ کر اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا میرے آنے کا انتظار کرو، جب میں آؤں گا تو سب کچھ بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے خوشی کی زندگی میں کوئی بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے، لیکن کون سا گہرا راز وہ مجھے بتاتی بھی تو نہیں تھی، کیونکہ اس کی ساری یادداشت جیسے ختم ہو چکی۔ میں نے اس کے سامنے کئی لوگوں کے چہرے کیے جن کا میں نے سن رکھا تھا کہ ان کی بیٹیاں گم ہوئی ہیں، لیکن اس نے ان سب لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار تھک ہار کر میں خاموش ہو گئی، لیکن ایک روز جب اس نے کمرے کا دروازہ نہ کھولا تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ کافی دیر اس کے دروازے پر دستک دیتی رہی اور اسے آوازیں دیتی رہی۔ بہت مشکلوں سے دروازہ کھلا تو وہ میرے سامنے تھی۔ اس کا پیٹ معمول سے کچھ زیادہ ہی بڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا، اس کے چہرے پر کچھ زردی مائل تھا، یوں جیسے صدیوں کی نقاہت واضح ہو رہی ہو۔ میں نے کہا خوشی بیٹا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ دروازہ کھولنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا دیا؟ خوشی آپ کے پیٹ کو کیا ہوا؟ لیکن وہ خاموش رہی اور میری یہ بات سن کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا اس کا پیٹ اب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کچھ کھانا ہے، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔
مجھے اس کی بڑی فکر ہو رہی تھی۔ اسے کل رات کو بخار بھی تو ہوا تھا، اسی لیے شاید اس کا کھانے کا من نہیں کر رہا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور ایک دودھ کا گلاس لے آئی۔ دودھ کا گلاس اسے پلا کر میں نے اسے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سلایا اور کہانیوں کی کتاب اٹھا کر اسے کہانی سنانے لگی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی لاتوجہی سے کہانی سن رہی تھی، جیسے اسے اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہ ہو۔ کچھ دیر کہانی سنانے کے بعد میں نے پھر سے اپنی آنکھیں بچا کر اسے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا پیٹ کچھ زیادہ ہی پھول چکا تھا اور اب تو اس کی سانسیں بھی مشکل سے آ رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا۔ اٹھو بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تمہارا پیٹ اتنا کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ارے نہیں امی، بس ایسے ہی معمول کا ہے، یہ ویسے ہی اتنا ہی تو ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کا پیٹ کافی پھولتا ہوا محسوس ہوا۔ خیر، دروازے پر گھنٹی بجی تو میں دروازے کی طرف چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ میں نے باہر ہی لگا دیا، باہر کے کاموں میں لگ گئی، لیکن جب واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کا پیٹ بہت پھول چکا تھا اور اس کی سانسیں بہت مشکلوں سے آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور گاڑی تک لے آئی اور اسے جلد سے جلد ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ایک ڈاکٹر نے میری بیٹی کا معائنہ شروع کر دیا، لیکن جو ہی اس نے میری بیٹی کا چیک اپ کیا، الٹرا ساؤنڈ کیا، تو اس کے چہرے کی جو رنگت تھی وہ بدلنے لگی اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ سجدے میں گر گیا۔ جب اٹھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بالکل تر تھیں۔ کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹروں کی طرف دیکھا اور ان سے کہنے لگی، آخر بات کیا ہے؟ تو ڈاکٹر نے میری طرف بڑھتے ہوئے مجھے بتایا کہ آپ کی بچی کوئی عام بچی نہیں اور اس کا پیٹ بڑھنا اور نہ بڑھنا یہ معمول کی بات ہے۔ اس کے پیٹ میں کچھ بھی زیادہ نہیں ہے، نہ ہی زیادہ چربی ہے، یہ بس خواہ میں بڑھ رہا ہے اور کچھ ہی وقت میں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مشین میں دیکھ سکتی ہیں، دوبارہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ہے۔ دیکھیے، آہستہ آہستہ پیٹ دوبارہ سے اپنی شکل میں واپس آ رہا ہے۔ اس نے مجھے دکھایا تو میری نظر اس کے پیٹ پر گئی۔ ایک سنسنی خیز لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ معلوم نہیں یہ کیا تھا، لیکن خوشی کی رنگت ابھی بھی زرد تھی۔ وہ ابھی بھی سانس لینے میں دشواری کو محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے پیٹ میں ہوا بھر دی تھی، جس سے اب اس کا سانس لینا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن اب ہم اسے آکسیجن لگائیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پیٹ میں اپنی سانس کے ساتھ ہوا بھرنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ عام بچوں سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ بات کہی تو میں نے چونک کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی میں عام بچوں سے بے حد مختلف ہے۔ میں نے سوچا، کیونکہ اس کی عادتیں ہی کچھ ایسی تھیں۔ خیر، پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے آکسیجن لگا دیا اور وہ آرام سے سانس لینے لگی، لیکن اب میری سوچیں منتشر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور میرے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن مجھے کئی وہموں کے سپرد کر گیا۔ میں کافی دیر تک اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی نم آنکھوں کے ساتھ اسے تکتی رہی۔ اب اس کا ہر دکھ مجھے اپنا دکھ لگنے لگا تھا، لیکن نہ جانے یہ کیسا راز تھا جو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر مجھے یہاں بیٹھے ہوئے ہوئی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ میں جلدی جلدی سے بھاگتی ہوئی ڈاکٹر صاحب کے آفس گئی اور ڈاکٹر کو میں بلا لائی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اس کا چیک اپ کیا تو کہنے لگا، یہ ناممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
ڈاکٹر نے اسی وقت کہا کہ آپ کی بچی کوئی عام بچی نہیں ہے، میرے مطابق یہ کوئی بہت بڑے راز کا دروازہ بند کیے ہوئے ہے، یہ ہوش میں آئے گی تبھی ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے گا، ہم نے اسے جلد سے جلد ہوش میں لانا ہوگا۔ ڈاکٹر نے یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا، اس کے منہ سے آکسیجن اتار دیا اور اسے اٹھانا چاہا۔ وہ جیسے چیخ کر اٹھ بیٹھی تھی اور یہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو۔ لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا وہ حالات کو سمجھنے لگی اور پھر جلدی سے میرے سینے سے لگ کر وہ یوں بیٹھ گئی جیسے وہ بہت خوفزدہ ہو، اس کی سانسیں ابھی بھی اکھڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ لیکن وہ ڈاکٹر سے بہت زیادہ ڈر گئی، کہنے لگی آپ بھی مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھ سے دور ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید میرے سینے سے لگی اور مجھ میں چھپنے لگی۔ میں نے کہا بیٹا آخر بات کیا ہے، تم کن لوگوں سے ڈر رہی ہو، کیا بات کر رہی ہو کہ تمہیں چھوڑ دیں؟ کون لوگ تھے وہ جو تمہیں مارنا چاہتے تھے؟ میں کسی بھی طریقے سے اس کی ذات میں چھپے راز کو جاننا چاہتی تھی۔ تو وہ کہنے لگی ایسے سفید کوٹ والے لوگ۔ اس نے ڈاکٹر کے سفید کوٹ کی طرف اشارہ کیا تو ڈاکٹر نے جلدی سے وہ سفید کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور آ کر ہمارے ساتھ ہی بیڈ پر کھڑا ہو گیا اور پھر پوچھنے لگا بیٹا سفید کوٹ والے لوگ آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے آپ کو مارنے کے لیے کیا کیا تھا؟ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اسے کچھ بھی یاد نہ آیا، وہ ڈر سی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بار پھر پوچھا بیٹا آپ نے انہیں کہاں دیکھا؟ تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی وہ میرے خواب میں آتے ہیں، وہ ہمیشہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ سہمی ہوئی سی بولی تو مجھے اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اس کے خواب میں کیسے آ سکتے تھے؟ یہ کیا بات تھی؟ اور اب یہ کون سا نیا راز تھا؟ میں تو سوچ سوچ کر ہی پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ دوسرا دن تھا، ظفر سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، شاید ان کا واٹس ایپ بند ہو گیا تھا، اس لیے ان سے کسی بھی طور پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور یہاں پر میں اکیلی یہ سب کچھ جھیل رہی تھی۔ خیر ایک بار پھر سے اس کی سانس اکھڑنے لگی تو ڈاکٹر نے جلدی سے اسے پیچھے سلایا اور اس کے منہ پر آکسیجن ماسک چڑھا دیا اور پھر اس کو جگہ جگہ سے ٹٹولنے لگا۔ اچانک ہی جب اس نے اس کے بازو سے کپڑا ہٹایا تو ایک عجیب سا نشان نظر آیا، اور پھر اس کے بعد وقفے وقفے کے ساتھ اسے ویسے ہی نشان ملتے گئے۔ اسے جب گردن کے پاس سے ایک نشان ملا، اس نشان کو دیکھ کر وہ ٹھٹک سا گیا۔ میں نے اسے یوں ٹھٹکتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، سب ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگا دیکھیے شانزے، اس کی گردن پر یہ نشان ہے اور اس کے بعد یہ سارے جسم پر ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے نشانات ہیں، یہ کس چیز کے نشانات ہیں؟ ہمیں اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ وہاں پر ایک نیلے رنگ کا نشان تھا، یوں جیسے کسی نے ایک لکیر کھینچ دی ہو، کسی پینسل سے یا پھر کسی کالی چیز سے۔ میں حیران ہوتے ہوئے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پاس کچھ بڑا ہو چکا ہو جو شاید اس کو خود بھی یاد نہ ہو؟ ایک سیکنڈ، میرے پاس یہ چیک کرنے کے لیے ایک آلہ ہے۔ انہوں نے جلدی سے ایک ڈاکٹر کو بلایا اور اپنے کمرے سے ایک مخصوص چیز کا نام لے کر اٹھا لینے کو کہا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک موبائل کی سی چیز اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے اس ڈاکٹر کی جانب دیکھا اور اسے کہنے لگی یہ کیا چیز ہے؟ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر ایک ایک کر کے اس کے تمام نشانوں کی طرف دیکھا۔ آخر کار اس نے
گردن کے اس نشان کی طرف کیا جہاں پر ایک مخصوص کوڈ نظر آ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ کوڈ صرف اسی موبائل کی سکرین پر دکھائی دیا جا سکتا تھا۔ وہ کوئی موبائل نہیں بلکہ کوئی ایسا آلہ تھا جو جلد کی اندرونی چیز بخوبی دکھا سکتا تھا، جو ایک عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ یقیناً کسی سائنسی ڈاکٹر کے پاس رہ چکی ہے۔ میرے خیال سے اس پر کوئی تجربہ کیا جا چکا ہے یا پھر اس کے اندر کوئی چپ لگائی جا چکی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے جسم کے اندر موجود یہ کوڈ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ لیکن اب ڈاکٹر بھی کافی الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، لیکن وہ ایسے طریقے سے ظاہر کیے جا رہا تھا جیسے وہ اس لڑکی کو جانتا ہو، جیسے خوشی اس کی کوئی جاننے والی ہو۔ لیکن مجھ میں اتنی زیادہ ہمت نہ ہوئی کہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی پوچھ سکتی۔ خیر، ڈاکٹر صاحب نے سر جوڑ کر اس کا کیس لینا سٹارٹ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ خوشی کی طبیعت بھی سنبھلنے لگی، لیکن خوشی پھر بھی ہر بار سوتے ہوئے جاگ جاتی اور وہ کہتی کہ مجھے برے برے خواب آتے ہیں۔ خواب میں مجھے سفید کوٹ والے لوگ مارنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے عجیب سے انجیکشن لگاتے ہیں، لیکن اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتی۔ اس سے آگے نہ تو اسے کچھ یاد آتا ہے، نہ ہی اس کے خوابوں میں کچھ آتا ہے۔ جوں جوں ہم راز کے قریب تر قریب ہوتے جا رہے تھے، ویسے ویسے میری سانسیں بند ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ میری سوچیں منتشر ہو چکی تھیں۔ اوپر سے ظفر سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے میرا اس سے بامشکل رابطہ ہو پایا۔ تو میں نے اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے پرسکون رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں بہت جلدی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ پھر دوسرے روز ہی وہ میرے پاس آ موجود ہوئے۔ ان کے آتے ہی میں نے انہیں بچی کے بارے میں تمام انفارمیشن دی۔ اسی روز ہم دونوں اس بچی کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ کر گھر واپس آئے تھے، اس لیے کہ کچھ دیر کے لیے آرام کیا جائے۔ لیکن اسی وقت ہمارے دروازے پر بیل بجی۔ جب ہم دونوں دروازے پر گئے تو دروازے پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن وہاں پر ایک پھولوں کا بوکے رکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے پھولوں کا بوکے اٹھایا اور جیسے ہی اس کے اندر گیا تو ایک کارڈ جگمگا رہا تھا۔ میں نے اسے باہر نکالا اور پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا، خبردار، اگر تم لوگوں نے اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بچی ہماری امانت ہے اور ہم اسے تم لوگوں سے بہت جلد ہی لینے کے لیے آئیں گے۔ اگر تم نے اس بچی کو کسی ایسے انسان کے سپرد کیا جو اس راز سے پردہ اٹھائے گا تو تم لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پڑھ کر ہم دونوں کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ہم دونوں نے جلدی سے خفیہ طور پر ڈاکٹر کو کال کی اور ڈاکٹر کو اس حقیقت کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم وہ خط فوراً ان کے پاس لے جائیں، اور ہم دونوں جلدی سے بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ یقیناً جن ڈاکٹروں نے خوشی کو انجیکشن وغیرہ لگائے تھے یا اس کے ساتھ کچھ کیا تھا، وہ یقیناً اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں اس بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس ہے، لیکن اسے ابھی یہ تک نہیں پتہ چلا کہ وہ اس ہسپتال میں موجود ہے۔ آپ لوگوں کو بہت ہی ہمت سے کام لینا ہوگا اور کوشش کیجئے کہ یہاں ہونے کی خبر باہر نہ پہنچے۔ ہمیں خوشی کو بہت زیادہ محفوظ ہو رکھنا ہوگا۔ یہاں تک کہ میں ابھی تک تحقیق کر پایا ہوں، میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خوشی کر کوئی تجربہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عام انسانوں سے بہت مختلف ہے۔
اس کے نتیجے کی صلاحیت بہت مختلف ہے، اور اس میں مزید صلاحیتیں بھی مختلف ہیں۔ جیسے کوئی ٹیلنٹ کسی خاص انسان میں پایا جاتا ہے، اس میں بھی شاید کچھ ٹیلنٹس ہیں جو ان لوگوں کو دکھائی دے دیے گئے ہیں، اور اب وہ لوگ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر تو ہم دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہم نے تو خوشی کو ہی اپنی واحد اولاد جانا تھا، اور اب اس کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو چکا تھا، اور اس کا دکھ ہم برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ظفر کبھی مجھے سنبھالتے، کبھی بچی کی طرف جاتے۔ وہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ سمجھنے لگی تھی، ہمیں بھی بالکل وہ اپنی اولاد کی طرح عزیز تھی۔ اسی لیے تو میں اس کے دکھ میں اتنی گھلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس پر مزید تجربے کیے جانے تھے، یا پھر شاید وہ لوگ اسے سرے سے ہی ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس میں کوئی ایسا بڑا راز چھپا تھا جو ان لوگوں کے لیے باہر آنا خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور میں یہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کون سی تنظیم ہے جو اس طریقے سے بچوں کو اغوا کرتی ہے، پھر ان پہ تجربے کرتی ہے۔ اس معاملے میں مجھے کچھ وقت کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تب تک خوشی کا بے حد خیال رکھیں اور اسے کسی طور بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ ہمیں یہاں پر اس پر کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ ڈاکٹر نے یہ کہا، اور ہمارے لیے ایک کڑی سیکیورٹی رکھ دی گئی جہاں پر ہم مکمل طور پر محفوظ تھے، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا تھا۔ سارا دن گزر جانے کے بعد جب رات کو ڈاکٹر ہمارے پاس آیا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ آخر کیا بات ہے۔ ہم فوراً سے اس ڈاکٹر کے پاس بیٹھے اور ان کے ریسرچ کے متعلق جاننے کی کوشش کرنے لگے۔ اس نے کہا، میں نے اپنے کچھ دوستوں کی مدد سے کچھ ڈیٹے وغیرہ نکلوائے ہیں، جن میں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ خوشی کی تمام برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کو حذف کر لیا گیا تھا۔ جس نے اسے اغوا کیا اس نے اس کے تمام ثبوت مٹا ڈالے، تاکہ نہ تو اس کے ماں باپ کو پتہ چل سکے اور نہ ہی اس کے اغوا کاروں کا پتہ چل سکے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسے اغوا کر کے اپنے پاس رکھا، اور پھر اس میں مختلف کوالٹیز دیکھ کر اسے تجربے کے لیے مختص کیا گیا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے اسے کسی چیز کے لیے استعمال کیا۔ لیکن خیر، اب میرے سامنے وہ کمیونٹی بھی آ گئی ہے جس کمیونٹی نے اسے اغوا کیا تھا۔ یہ کمیونٹی بہت سال پہلے بچوں کو اغوا کرنے کے جرم میں پکڑی گئی تھی، لیکن پھر دوسری حکومت آنے کے بعد اس کمیونٹی کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کمیونٹی کے کچھ ڈاکٹرز نے مل کر اب ایک بار پھر سے یہ کام کاج کرنا شروع کیا ہے، اور اب وہ ہر اس بچے جس میں ضرورت سے زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے اسے اپنے پاس رکھتے ہیں، یعنی کہ خوشی جیسے بچے ان کے لیے خزاں ہی خزانہ ہیں۔ میں اور ظفر حیرت سے اپنا منہ کھولے اس ڈاکٹر کو تکے جا رہے تھے۔ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی تھی۔ مجھے سڑک سے عام طور پر ملنے والی غریب بچی کو نکل آئی تھی، لیکن ابھی بھی مکمل راز سے پردہ نہیں اٹھ پایا، کیونکہ ابھی بھی ہمیں خوشی کے بارے میں خوشی سے خود ہی معلوم کرنا تھا کہ آخر وہ لوگ اس کے ساتھ کرتے کیا رہے تھے۔ لیکن خوشی تھی کہ اسے خوش آنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ذرا بھر کو ہوش میں آتی، پھر اس کے بعد نیند میں چلی جاتی۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت حیران کن تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کئی بار چیک کیا، لیکن وہ معمول کی طرح ہی سو رہی ہوتی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کمزوری کی وجہ سے جو اسے دوائی دی تھی وہ دوائی اپنا کام کر رہی ہو۔ اکثر طاقت کی دوائیں کھانے سے
انسان کو نیند آتی ہے اور پھر یہ تو معصوم سی بچی ہے، اس کو نیند نہ جانے کتنے عرصے سے نہیں آئی، اسے آرام سے سونے دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر واپس چلا گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ خدا نے اتنے عرصے بعد ہمیں یوں کسی کی کھوئی بیٹی سے ہم لایا تھا، اور وہ بالکل ہم سے ایسے جڑ گئی جیسے وہ ہماری اپنی بیٹی ہو، لیکن اس کا دکھ اتنا بڑا ہے کہ ہم دونوں برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم دونوں اس کے لیے دعا گو تھے کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے اور اس کے ساتھ باقی کی مصیبت بھی ٹل جائے، لیکن اچانک ہی ہمیں خوشی کے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں نے جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے دیکھا تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ معمول سے کچھ زیادہ ہی لمبے سانس لے رہی تھی۔ یہ بات ہمیں کھٹکنے سی لگی تھی۔ اس کی گردن پر جو نشان تھا وہ کچھ ہلنے سا لگا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ظفر یہ سب کچھ دیکھ کر فوراً سے بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا تو وہ اپنا ہی مخصوص آلہ نکال کر اس کی گردن پر لگایا، اور کچھ ہی پلوں میں انہوں نے کہا، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اسے اغوا کیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہمیں سگنل دے رہے ہیں کہ انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ اس کے جسم میں لگائی گئی وہ چپ انہیں ہمارے بارے میں بتا چکی ہے۔ وہ بہت جلد ہم تک پہنچنے والے ہوں گے۔ ہمیں بس اس بچی کو جلد سے جلد اٹھانا ہوگا۔ خوشی اٹھو، اپنی آنکھیں کھولو، خوشی اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نے اسے جھنجھوڑا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا اور تم کہاں تھی؟ لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ ہم تینوں نے اس پر بہت زور ڈالا تو اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنا چاہا اور کہنے لگی، مجھے بس یہی دکھائی دیتا ہے کہ میں کسی اور اونچی جگہ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد مجھ پر سفید یا پھر سبز بتیاں جلنے لگیں اور سفید کوٹ والے کچھ لوگ میرے اوپر آ گئے۔ انہوں نے میرے جسم کو ٹٹولا اور پھر مجھے انجیکشن لگا دیا۔ اس انجیکشن کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن پھر جب میری آنکھ کھلی تو وہی ڈاکٹر میری طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ ابھی بھی مجھے مارنا چاہتے تھے۔ اس نے کہتے ہوئے ڈرتے ہوئے میرے سینے سے لگتے ہوئے کہا، تو میں نے اسے سنبھالا۔ ڈاکٹر نے کہا، بیٹا اب آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ یقیناً وہی تھے۔ میرا شک درست نکلا۔ یہ وہی تنظیم تھی جو بچوں کو اٹھا کر ان میں سے غیر معمولی بچوں کو تجربے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ان کے کام کا نکل آئے تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے اسے اس دنیا سے ہی رخصت کرتے ہیں۔ خوشی بھی انہی بچوں میں سے ایک ہے جو ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ شاید اس میں کچھ ایسے سگنلز موجود ہیں کہ جس سے وہ دوائی بنانا چاہ رہے ہوں، یا پھر وہ کسی چیز کی ڈوز بنانا چاہ رہے ہوں، لیکن کسی بھی چیز کے لیے انسان کا استعمال نہایت ہی غلط اور ممنوع ہے۔ ہمیں اس بارے میں فوراً سے پہلے کچھ ایکشن لینا ہوگا۔ آپ دونوں میرے ساتھ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس ڈاکٹر نے میری اور ظفر کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں ویسے ہی تیار تھے۔ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اگر وہ لوگ آ کر اسے ساتھ لے جاتے تو نہ جانے ہم پر کیا گزرتی۔ وہ تو ہماری اپنی بیٹی تھی، ہم اسے کھو نہیں سکتے تھے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم تیار ہیں، اور پھر اس کے فوراً بعد ہی ڈاکٹر نے خفیہ طور پر ایک پریس کانفرنس بلوائی، اور اسی کمرے میں جہاں تھے اسی کمرے میں ہی اس پریس کانفرنس کے کچھ آدمی اندر آئے، جن میں سے کچھ کیمرہ مین تھے اور کچھ جو تھے وہ کچھ رپورٹر تھے۔
ان کو بتاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے وہی الفاظ دہرا دیے جو اس نے کمرے میں دہرائے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ کوئی ایسی کمیونٹی ہے جس نے کئی سال پہلے بچوں کے اغوا کے کیس میں جیل کاٹی تھی، اور پھر حکومت بدلنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے حرکت میں آ گئے ہیں، اور اب پھر سے بچوں کو اٹھا کر ان پر تجربے کر رہے ہیں۔ بعض اوقات تو بچوں کو اٹھا کر ان کے گردے وغیرہ نکال کر بیچ دیتے ہیں، یا پھر ان کے گردوں وغیرہ پر بھی تجربات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جگہ صرف جیل ہی ہے اور کوئی نہیں۔ آہستہ آہستہ یہ خبر میڈیا پر چلنے لگی کہ کس طریقے سے بچی کو وہ لوگ ایسے کر رہے تھے۔ یہ خبر اڑتی اڑتی حکومت تک پہنچی، تو حکومت نے نوٹس لیا اور اسی وقت ہی حکومت ہمارے پاس آ گئی۔ لیکن اس کمیونٹی کے لوگ اس کے بعد نہ جانے کہاں روپوش ہو گئے، لیکن حکومت کے کچھ کارندے، کچھ سائنسدانوں نے مل کر اور بڑے بڑے ڈاکٹرز نے مل کر اس کے اندر موجود تمام چپیں باہر نکال کے پھینک دیں، اور وہ بچی ایک بار پھر سے صحیح سلامت اپنی پہلے والی زندگی میں واپس کی طرف کو لوٹ آ گئی۔ اسے 12 سال سے پہلے کی وہ تمام باتیں بھول چکی تھیں۔ چپ نکالنے کے بعد اسے وہ تمام باتیں یاد آ چکی تھیں۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ ڈاکٹر کی ہی بیٹی تھی، اور ڈاکٹر یہ بات پہلے ہی جان چکا تھا کہ وہ ان لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی خوشی کو اپنی پہلے کی زندگی یاد آئی، اس نے اپنے باپ کو یوں سامنے دیکھا تو چیخ کر اس سے لپٹ گئی اور کافی دیر اس سے لپٹی رہی۔ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر جب وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو انہوں نے ہمیں اپنے بارے میں ساری بات بتلائی۔ یہ سن کر مجھے چکر سے آ گئے تھے اور میں گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ ڈاکٹر، اس کے ساتھ کوئی فیمیل ڈاکٹر بھی موجود تھی۔ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ احساس ہی میرے لیے کچھ الگ تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے ساتھ بیٹھے میرے شوہر کی آنکھیں بھی بہت زیادہ نم ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو شاید میں اپنی بچی کو واپس نہ لا پاتا۔ میں نے اتنا عرصہ بہت صبر کے ساتھ گزارا کہ میری بچی واپس اپنی یاداشت میں آ جائے، ورنہ یہ مجھے کبھی نہیں پہچان پائے گی، اور یہ میرے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوگا۔ میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ دونوں نے میری زندگی آسان کر دی، ورنہ نہ جانے میں کتنا ہی عرصہ اس اذیت میں رہتا اور شاید اسی اذیت میں ہی مر جاتا۔ میری بیٹی ان لوگوں کی اذیتیں سہتے سہتے دار فانی سے رخصت ہو جاتی، اور میں یہ بھی جان چکی تھی کہ اس بچی کے صدقے، اس بچی کی پرورش اور اس کے خیال رکھنے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میری گود بھر دی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ خیر، اس بچی خوشی نے مجھے ایک بار پھر سے گلے لگایا اور کہا، ماما، آپ میری دوسری ماما ہیں اور بابا بھی میرے دوسرے بابا ہیں۔ میں آپ کو اپنے ماما اور بابا کی طرح سمجھتی ہوں۔ میں آپ کی بیٹی رہوں گی، لیکن خوشی کا نام، اصل نام خوشبخت نہیں بلکہ حوریہ تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے گھر کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور گھر دے دیا تھا۔ ہمارا گھر ان کے گھر کے ساتھ ہو چکا۔ یہی وجہ تھی کہ خوشی کبھی اپنے گھر کبھی ہمارے گھر۔ ہماری خوشی اب اپنے ماں باپ کی ہو رہی تھی۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس بچی سے نوازا، اور پھر اس بچی کے پاس مجھے اپنی اولاد سے نوازا۔ اس عرصے کے فوراً کچھ عرصے بعد، یعنی 10 ماہ گزر جانے کے بعد، اللہ نے مجھے بھی ایک چاند سی بیٹی عطا کی تھی، جو اب ہم دونوں کے لیے کل کائنات تھی۔ ہم دونوں اپنے رب کی اس خوبصورت عطا پر بے حد خوش تھے۔ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے،
اور انہیں وہ بہت اچھا سلا دیتا ہے۔